رکھیے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال. حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالی. مولا علی مشکل کشا کشفت دجا بجمالہ. حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ. یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ. المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتم. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر سید الانبیاء شہنشاہ اتقیاء ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا شفیع روز شمار حسنین کے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ کے بابا صاحب صدق و صفا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور زوردار طریقے سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. میں نے 6 مصرے پڑھے عربی زبان کے.
شاید آپ کا دھیان نہیں ہو، میں اس کو پھر سے جلدی پڑھ دیتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان مصروں پہ آپ کی توجہ کتنی ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتم، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباقر والصادق والکاظم، ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا، حضرت امام الخاتم۔ مولانا صاحب یہ تو آپ نے عربی میں اشعار پڑھے، اردو میں پڑھتے تو ہم سبحان اللہ بھی کہہ دیتے۔ عربی شعر پہ کیا ہم کو کیا سمجھ میں آئے گا، ہمیں کیا پتا چلے گا کہ آپ نے کیا پڑھا؟ یہی سوچ رہے ہوں گے، دماغ میں یہی چل رہا ہوگا، یہی بات دماغ میں چل رہی ہوگی۔ اگر اردو میں ہوتا امام صاحب کی تو عوام سمجھ جائے، یہ عربی میں تھا اس لیے نہیں سمجھ، یہی ہے نا مسئلہ کہ کچھ اور ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے تو میں ایک بار اور پڑھ دوں گا، اور اگر آپ ترجمہ سمجھنے چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو ترجمہ سنا دوں گا۔ اب شعر سمجھ میں آیا نہیں آیا یہ الگ بات ہے، وہ تو بات کی بات ہے، جب سمجھائیں گے جب بتائیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اس میں جو نام لیے میں نے، نام المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، العابد والباقر والصادق والکاظم، ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا، یہ میں نے اس میں ٹوٹل 14 نام لیے۔ کتنے نام لیے؟ 14 نام لیے، 14۔ رسول، سیدہ فاطمہ زہرا اور مولا کائنات علی مرتضیٰ حلال مشکلات سے لے کر امام منتظر، امام زمانہ، امام مہدی تک۔ اس پر آپ خاموش اس لیے رہے کہ آپ کو شاید یہ شعر سنے نہ ہو، پہلے پتہ نہ ہو، معلوم نہ ہو، یا آپ کو سنایا نہ گیا ہو، آپ تک پہنچایا نہ گیا ہو، بہت سے وجوہات اس کے اندر ہو سکتی ہے، مگر میں آپ کو ایک جملے میں بات مکمل کر دوں گا، زیادہ لمبی بات نہیں کر دیا، کہ جتنے نام میں نے لیے، میں نہیں کہہ رہا گوالیئر بہت دور نہیں ہے آگرہ سے، بہت مسافت پہ نہیں ہے، خواجہ غوث محمد گوالیاری امام جعفر صادق کے صاحبزادوں میں سے ہیں۔ خواجہ غوث محمد گوالیاری جواہر خمسہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ نام ہیں اگر انہیں لکھ کے گھر کے دروازے پہ لگا لیا جائے تو گھر میں چوری نہیں ہوگی، ڈاکہ نہیں پڑے گا، بیماری نہیں ہوگی، مصیبت نہیں آئے گی، بلائیں نہیں آئیں گی، بھوکمری نہیں ہوگی، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ ان ناموں کی برکت سے پروردگار تمہارے گھروں کو محفوظ فرمائے۔ پتا چلا یہ نام نہیں ہے، یہ تعویذ ہے، تعویذ جو کم سے کم سنیوں کو تو یاد ہونا چاہیے، سنیوں کی تو زبان پہ ہونا چاہیے۔ جب بچہ بیمار ہو، یہ 6 کے 6 مصرے پڑھ کر اس کے سینے پہ دم کر دو، اہل بیت کے ناموں کے صدقے میں خدا انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں، تمہیں کوئی نئی بات بتا رہا ہوں بھائی، یہ کون سے نام لے کے آئے، یہ مولانا کہاں سے بلا لیا آپ نے، یہ نئے نام بتا رہے ہیں، یہ نئی بات کر رہے ہیں۔ میں نئی بات نہیں کر رہا، یہ وہ نام ہیں جن کے وسیلے سے دعا کرنا ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا، ہمیں بتایا۔ اگر آپ جمعہ کی نماز میں جاتے ہوں گے، کم سے کم جمعہ تو جاتے ہوں گے نا، اگر مسلمان ہیں، 5 وقت کی نہیں جا رہے، اللہ توفیق دے دے۔ کچھ لوگ 4 وقت پہ رکے ہیں، اللہ انہیں فجر کی توفیق عطا فرما دے۔ کچھ لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں، اللہ انہیں 5 وقت کا بنائے۔ کچھ لوگ عید بقرہ عید کی پڑھ رہے ہیں، اللہ انہیں جمعہ کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور
اور جو عید بقرہ عید کی بھی نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر امام صاحب بیٹھے ہیں تو بلا لیجیے گا پڑھا دیں گے وہاں جائے 6 تکبیروں کے بھائی جو عید بقرہ عید کی بھی نہ پڑھے تو پھر اس کی جنازہ ہی پڑھی جائے گی نا اس کے علاوہ کیا پڑھا جائے گا اگر آپ محفلوں میں جاتے ہیں تو یہ اسلوب آپ نے سیکھا ہوگا علماء سے سنا ہوگا کہ جب بھی وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں یہ علماء اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں دست کا دعا ہوتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے سنا ہے تو سبحان اللہ کہہ دو نہیں سنا ہے تو کوئی بات نہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی جو آگے بیٹھے ہیں وہ بھی یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے یعنی اللہ سے رسول کا واسطہ مانگ رہے ہیں رسول سے خدا کا واسطہ مانگ رہے ہیں یہی توحید ہے اللہ سے مانگو تو مدینے والے کے صدقے میں مانگو مدینے والے سے دعا کرو تو خدا کا وسیلہ بناؤ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے مشکل کشا کون حل علی مشکلات غالب کل غالب مولا کائنات کل ایمان جان ایمان محافظ ایمان حسنین کے بابا جناب زہرا کے شوہر داماد محمد مصطفیٰ فاتح خیبر و خندق فاتح بدر و حنین شہر علم مصطفیٰ کا دروازہ اسلوب کیا لکھے اعلیٰ حضرت نے کیا اسلوب سکھایا وہ سنیے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رب شہید کربلا کے واسطے تو اگر فجر کی نماز میں دعا کریں رسول کے بعد علی کا وسیلہ پھر حسین کا وسیلہ لیا جائے تو عین سنیت ہے اور جلسے میں علی اور حسین کا نعرہ لگایا جائے تو فتویٰ کیوں لگایا جائے جو بڑے سکھا کے گئے پسے پشت میں ڈالیے اس پہ عمل کیجئے اس کو عملی زندگی میں لائیے پھر آگے کیا کہا بولو سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں کون ہے سید سجاد نام کیا ہے ان کا سید سجاد کا نام کیا ہے سید سجاد لقب کیوں پڑا سید سجاد کا مقام و مرتبہ کیا ہے سید سجاد کا فضائل کیا ہے یہ وہ ہے جو چشمدید ہیں کربلا کے یہ سید سجاد وہ ہیں کہ میرے پیارے آقا تاجدار مدینہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میدان قیامت میں جب پروردگار عالم کی جانب سے کوئی منادی ندا لگائے گا کیا اہل محشر کے درمیان یا سید الساجدین اے سجدہ کرنے والوں کے سردار کا اگلے پچھلے سارے متقی بیٹھے رہیں گے جو لبیک کہہ کے کھڑا ہوگا وہ حسین کا بیٹا زین العابدین ہے سید سجاد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر ناظرین صاحب نے نعرہ لگایا میں اس نعرے کی تائید کرتا ہوں کیوں پتہ ہے ارے ہاں یا نہ تو بولو زور سے بولو
زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے تائید کر دو۔ آپ تائید کرتے ہو اس نعرے کی؟ دلیل مانگ لو تو کیا دیں گے؟ کچھ نہیں۔ میں دلیل دے کے جاتا ہوں، نوٹ کرو، لکھ لو، ریکارڈ کر لو۔ 1999 میں ہائی اسکول پاس کرنے کے بعد جب والدین کو یہ سمجھ میں آیا کہ اب تھوڑا دین وغیرہ پڑھا دیا جائے تو میرا داخلہ کرایا گیا مدرسے میں۔ سامنے پہلی بار اردو کی کتابیں آئیں تو وہ کہاوت ہے نا، کالا اکشر بھینس برابر، کچھ سمجھ میں نہیں آئے کیا لکھا ہوا ہے۔ مدارس میں اردو زبان سکھانے کے لیے جو سب سے پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ ہے تعمیر ادب۔ علامہ بدر الدین علیہ رحمہ کی کتاب ہے تعمیر ادب۔ تعمیر ادب کا پہلا حصہ قاعدہ۔ قاعدے کو جب پڑھنا شروع کیا تو قاعدے نے یہ فائدہ دیکھا کہ علامہ بدر الدین علیہ رحمہ جس چھوٹے سے مبتدی کو، بچے کو اور مدرسے کے طالب علم کو، درس نظامی کے مبتدی کو جب آپ ذہنی طور پر تیار فرما رہے ہوتے ہیں تو جہاں الف با تا سا سے نشاندہی کرتے ہیں کہ دو حروف جڑیں گے کیسے، جو حروف مل کے لفظ کیسے بنیں گے، الفاظ سے جملے کیسے بنیں گے، کلمات کیسے تیار ہوں گے، حروف تہجی کو جوڑ کر کا آخری صفحے پہ علامہ بدر الدین علیہ رحمہ نے نعرے گنوائے ہیں۔ کس نے؟ علامہ بدر الدین علیہ رحمہ نے۔ میں امام صاحب کو اس طرح بار بار مخاطب کر رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد آپ ان سے پوچھئے گا، اگر کچھ بھول جائیں گے تو آگے پوچھ لیجیے گا، فلاں بات بتائی تھی آدھا بھول گیا ہوں تو باقی آدھی وہ بتا دیں گے۔ باقی علماء جو باہر سے آئے ہیں وہ چلے جائیں گے تو آپ کہاں ان کو فون لگاتے بیٹھے ہیں کہ آپ مجھے بتاؤ کیا کہا تھا۔ کتاب کا نام بھول جائیں گے، امام صاحب سے پوچھ لیا آپ بتا دیں گے امام صاحب کیا تعمیر ادب۔ علامہ بدر الدین کی کتاب مدرسے کے طالب علم مبتدی کو سب سے پہلے یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے تاکہ اسے اردو آئے اور پھر درس نظامی کی اگلی سیڑھیاں چڑھنا شروع کرے۔ عزیزان محترم، اس پہلی کتاب کے آخری صفحے پہ علامہ بدر الدین نے نعرے لگانے کے طریقہ سکھایا ہے۔ یہ نعرہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ اگر ہو لے آؤ، فقیر دکھا دے گا، نہیں ہوگا میرے بعد ہماری مسجد کے امام صاحب حضرت علامہ چابی رضا صاحب یہ آپ کو بتا دیں گے اور پڑھ کے سنا دیں گے۔ علامہ بدر الدین علیہ رحمہ نے کہا، اے مبتدی، اے اسلام کے شاگرد، اے اسلام کے طالب علم، اے اسلام کو جاننے کی اچھا اور تمنا رکھنے والے، اے اسلام کو پڑھنے کی خواہش رکھنے والے، سن، جب یہاں سے نکلنا تم نعرے ایسے لگانا، نعرے تکبیر۔ یہ پہلا نعرہ ہے جو علامہ بدر الدین علیہ رحمہ نے سکھایا، نعرہ تکبیر۔ پھر اپنا نعرہ بتایا، نعرہ رسالت۔ پھر اس کے بعد تیسرا نعرہ لگایا، نعرہ حیدری۔ ویسی آواز نہیں آئی جیسے میں چاہتا ہوں۔ پھر علامہ بدر الدین علیہ رحمہ کا سبق یاد کر رہا ہوں، میں سنا نہیں رہا ہوں، سمجھا نہیں رہا ہوں، میں یاد کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر۔ ہاتھ نہیں اٹھے وہ سمجھ لیں نماز میں نہیں ہو، نماز میں ہاتھ باندھا کرو، میدان میں ہاتھ کھول دیا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگلا بتاتا ہوں، آگے بتاتا ہوں، مگر پہلے تین نعرے کی دلیل سن لو۔ قاعدہ، تعمیر ادب قاعدہ کیا؟ پہلا نعرہ، نعرہ تکبیر کا کب لگا؟ جب آدم جنت سے دنیا میں بھیجے گئے، تنہا تھے، اکیلے تھے، دل گھبرا رہا تھا۔ اس خوف و دہشت و وحشت کو دور کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل دنیا میں جاؤ، آدم کے سامنے ہماری کبریائی کا نعرہ لگاؤ تاکہ اس کے دل سے دہشت دور ہو، امن داخل ہو۔ پتہ چلا مومن جب تکبیر کا نعرہ بلند کرتا ہے دل سے خوف دور ہوتا ہے، امن سکون داخل ہوتا ہے۔
کے بعد سب کو چانس ملے گا. پہلے پورا سنیے, دلیل سنیے. کل کہیں لگا دیں اور پوچھ لے دلیل لاؤ, کیا دیں گے دلیل؟ دلیل کے ساتھ جاؤ. جب کورٹ میں جاؤ کاغذات اپنے ساتھ لے کے جاؤ, ہے نا. دوسرا نعرہ ہے نعرہ رسالت. یہ کب لگا؟ جب مرید رسول نہیں, مراد رسول. ہر صحابی مرید رسول ہے. فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب مراد مصطفیٰ ہے, جسے نبی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے رب سے مانگ لے اسے عمر ابن خطاب کہتے ہیں. یہ وہ عمر ہے 22 لاکھ مربع میل میں جنہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے. یہ وہ عمر ہے جن کی شان میں, جن کی حمایت میں قرآن کی 23 آیتیں نازل ہوئی ہیں. یہ وہ عمر ہے جن کا نام سن کر قیصر و کسریٰ اپنا تخت چھوڑ کے زمین پہ آ جاتے تھے. یہ وہ عمر ہے جنہوں نے زندگی شان و شوکت سے ایسی گزاری, کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. جب بھی ہاتھ میں مال و دولت آئی مصطفیٰ کی امت کو پوچھا بنا. کون عمر؟ معجزات من معجزات رسول اللہ. کون عمر؟ اللہ کا انعام عمر. کون عمر؟ باطل کے لیے ترقی ہوئی بجلی بن کے برسنے والا عمر. جیسے ہی اپنی بہن کے پاس گئے یہ کہنے کے لیے کہ ہم نے سنا ہے تو نے اسلام قبول کیا, بہن نے قرآن کی آیت پڑھی, آیت کانوں سے دل میں اتری, تڑپتے ہوئے فوراً پکار اٹھے, جلدی سے مدینے والے کے قدموں میں دے کے چلو, جس کے لبوں سے نکلنے والا قرآن اتنا خوبصورت ہے, وہ صحابہ مصطفیٰ کتنا خوبصورت ہے. اور میں کہوں گا کیوں نہ ہو, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, وہی پھول خاص سے دور ہے, وہی شمع ہے کہ دھواں. فاروق اعظم آئے, فاروق اعظم تشریف لائے, قرآن سنا, کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے. بولو, ہے نا. یہ معجزہ ہے قرآن کا. بہن پڑھے تو بھائی کی تقدیر بدل جاتی ہے, اور اگر ماں بچے کو گود میں لے کے پڑھے تو بیٹا نیزے پہ قرآن سناتا نظر آتا ہے. فاروق اعظم تشریف لائے. امیر حمزہ کون؟ مجمع میں سے کوئی اٹھ کے بتایا امیر حمزہ کون؟ رسول اللہ کے امیر حمزہ. آپ کا لقب ہے اسد اللہ و رسولہ. آپ کی شہادت پہ رسول رو رہے تھے, جبریل امین آئے, نہ جانے کیا فرمایا, کیا کہا, کان میں کیا عرض کیا. رسول ہنسنے لگے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ روتے روتے ہنسنا کیسے؟ کہ جبریل نے آگے کہا یا رسول اللہ خوش ہو جائیے, ابھی حمزہ کی روح عرش پہ گئی نہ تھی, ساتوں آسمان پہ لکھ دیا گیا. حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے, اس کے رسول کا بھی شیر ہے. امیر حمزہ کا ذکر کبھی نہیں ہوتا. شجاعت حمزہ کی بات جلدی نہیں ہوتی. امیر حمزہ کے فضائل جلدی نہیں پڑھے جاتے. رسول نے فرمایا شب معراج میں جب حاضر ہوا جنت کے اندر, میں نے دیکھا فرشتوں کے بیچ میں ایک شخص جنت میں تکیہ لگا کے بیٹھا ہے, وہ کوئی اور نہیں میرا چچا امیر حمزہ ہے. زور سے, پیچھے والے بھی زور سے بول رہے ہیں. امیر حمزہ نے دیکھا کہ عمر آئے, اسلام قبول کیا. امیر حمزہ نے کہا التکبیر, جو ہمارے یہاں رائج ہے نعرہ تکبیر سے. کیا کہا؟ التکبیر. عرب والے آج بھی اسے لگاتے ہیں, وہ نعرہ تکبیر نہیں کہتے. یہ ہندی مزاج جو ہیں وہ کہتے ہیں نعرہ تکبیر, عرب والے کہتے ہیں التکبیر. تو جواب ہوتا اللہ اکبر. کلک حضرت سیدنا امیر حمزہ نے کہا التکبیر, آواز آئی اللہ اکبر. سناٹا چھا گیا محفل میں. فاروق اعظم نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا,
کہ یا رسول اللہ ابھی جو کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں داخل ہوا ہوں اس میں اللہ کی توحید کے ساتھ آپ کی رسالت کا بھی ذکر تھا. یہ نعرے میں صرف اللہ کی تکبیر اور بڑائی کا ذکر ہے, آپ کی رسالت کا ذکر نہیں ہے. کہ اے عمر چاہتے کیا ہو؟ کہ حضور میں چاہتا ہوں جب اللہ کی کبریائی کا ذکر ہو, آپ کی مصطفیٰ کا ذکر ہو. کہ عمر پھر کہ جب کہا جائے التکبیر, جواب ہو اللہ اکبر, اس کے بعد کہا جائے گا الرسالہ, جواب ہوگا محمد الرسول اللہ, جو ہمارے یہاں نعرے رسالت بن کے رائج ہو گیا. یعنی ایک آدم کے لیے لگا, دوسرا خاتم کے لیے لگا. زور سے بولو. یہ دونوں نعرے لگے رسول کے سامنے, رسول نے لگائی مہر. اب کوئی تکبیر کا نعرہ نہ لگائے وہ محمد عربی کا امتی نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی اہل حدیث کہلانے والا نعرہ رسالت سے چھڑے وہ رسول کا امتی نہیں ہو سکتا. یہ دونوں سنت کی نشانی ہو گئی. اب علامہ بدر الدین نے تیسرا نعرہ بتایا تھا. تیار ہیں؟ زور سے بولو. تیسرا نعرہ کیا تھا؟ تیسرا نعرہ کیا تھا؟ نعرہ حیدری. یہ کب لگا؟ علامہ محی الدین طبری. میں اپنی عادت سے کے مطابق ذرا دھیرے چل رہا ہوں اس لیے کہ میں ایک مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں, اس کے بعد تقریر شروع کروں گا. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ سب تو نہیں جاتے آگرہ والے؟ زور سے بولیے. تھک جائیں گے سامنے اسٹیشن میں بٹھا دیجیے گا, گاڑی میں چلا جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. تھکیں گے تو میں اس وقت تک بولوں گا جب تک آپ سننے کو تیار ہوں. علامہ بدر الدین علیہ رحمۃ اللہ نے کیا سکھایا تھا؟ نعرہ, کتاب کا نام ہے ریاض النظرہ. تعمیرات میں بہت پیچھے رہی بیٹا, اب آگے بڑھ گیا میں. ابھی کہ تعمیرات میں جاؤں گا زندگی بھر. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا. بچے کی داد دینی چاہیے, ذہن موجود ہے اس کا, ہے نا؟ عزیزان محترم, ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ, 10 لوگوں کے فضائل میں, عشرہ مبشرہ کے فضائل میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, سیدنا طلحہ, سیدنا زبیر, سیدنا عبد الرحمن بن عوف, سیدنا ابو عبیدہ بن جراح. 10 ہیں جو جنتی ہیں جیتے جی, جن کو سرکار نے ایسے جیتے جی سرکار نے 52 لوگوں کو جنت کی بشارت دی ہے. ایک مجلس میں جنہیں 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی, ان کے نام سے موسوم ہے یہ کتاب. اس میں یہ روایت موجود. اس کے علاوہ مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی, اس میں بھی یہ روایت موجود. جنگ احد یا جنگ خندق, دونوں میں سے کوئی ایک ہے. علماء میں اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے خندق ہے, کوئی کہتا ہے احد ہے. دونوں میں سے جو بھی ہو, کم مولا کائنات علی کے مرتضی صاحب ذوالفقار حیدر کرار ابھی نعرہ حیدری نہیں. جب تک میں مقصد تو نہیں پہنچوں گا نعرہ نہیں لگائیے گا. جب مقصد پہ آؤں گا تو پھر کہوں گا آپ لگاؤ, ٹھیک ہے؟ مولا کائنات علی کے مرتضی جب جنگ کے میدان سے واپس پلٹے, درا حالے کے آپ کی مبارک ذوالفقار لہو لہان تھی, آپ کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا اور حیران و پریشان تھے, اور رسول کریم کی جانب نظر کرائے دیکھ رہے تھے. رسول نے پوچھا, علی آج اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہ یا رسول اللہ, آج دوران جنگ عجیب شور تھا, عجیب آوازیں آ رہی تھی, ایک نعرہ بلند ہو رہا تھا, حضور اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. رسول مسکرائے, کالی آج تمہاری جنگ دیکھنے کے لیے رضوان جنت کی تشریف لائے تھے. کون آیا تھا؟
جنت جو جنت کا داروغہ ہے، جنت کا کیئر ٹیکر ہے، جو جنت کے دروازے کھولے گا، یہ وہی رضوان ہے۔ جب حسنین نے دعا کی، جب حسنین کی والدہ نے کہا تھا پروردگار میرے بچوں کے کپڑے یہی تھے جو کپڑے لے کے آ کے کہہ رہے تھے انا خیاط الحسنین، بی بی میں حسنین کا درزی ہوں، کپڑے لے کے شہزادوں کے لیے عرش سے آئی۔ رضوان جنت تشریف لائے تھے علی، اور جب تمہارے ذوالفقار سے وار کو دیکھتے تھے، حرب و ضرب کے کمالات کو دیکھتے تھے، تو پکار کے کہتے تھے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی چھوا مرد نہیں حیدر کرار کی طرح، کوئی تلوار نہیں علی کی ذوالفقار کی طرح۔ رسول مسکرا کے بتا رہے تھے، پتہ یہ چلا دہشت و وحشت کو دور کرنے کے لیے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جائے، اور رسول کے فضائل سن کر نعرہ رسالت لگایا جائے، تو تیسرا نعرہ جو اکابرین نے بتایا ہے وہ یہی ہے نعرہ حیدری، علی کے نام کا نعرہ لگایا جائے۔ نعرے تو 7 گنائے ہیں علامہ بدرالدین علیہ رحمٰن نے، مگر یہ 3 وہ ہیں جس پہ رسول کی مہر لگی ہے، جس پہ رسول کی مہر لگی ہے۔ تکبیر، رسالت، پھر نعرہ حیدری، اس کے بعد قادری اپنا نعرہ لگائے، چشتی اپنا نعرہ لگائے، سہروردی اپنا نعرہ لگائے، اشرفی اپنا نعرہ لگائے، برکاتی اپنا نعرہ لگائے، شاذلی اپنا نعرہ لگائے، ابو العلائی اپنا نعرہ لگائے، بولو نا، نوری اپنا نعرہ لگائے، رضوی اپنا نعرہ لگائے، مگر ان 3 نعروں کے بعد اگر نعرہ تکبیر کے بعد کوئی پھٹکا اور نعرہ رسالت کی طرف نہیں گیا، سمجھ جائیے گا یہ محمد عربی کا منکر ہے۔ اور نعرہ رسالت کے بعد دائیں بائیں اگر کوئی پھٹکا، سمجھ جائیے گا یہ ولایت حیدر کرار سے بغض رکھتا ہے۔ جب 3 نعرے لگا دے، سمجھ جانا یہ سنی صحیح العقیدہ ہے، یہ سنی مسلمان ہے جو مصطفیٰ کی سنت کو سمجھتا ہے، مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، مفتی شفیق القادری صاحب قبلہ۔ مفتی شفیق القادری صاحب قبلہ نہیں، میں میری بات سن لو، مفتی شفیق القادری اسی وقت تک زندہ باد ہے جب تک نعرہ تکبیر ہے، جب تک نعرہ رسالت ہے، جب تک نعرہ حیدری ہے۔ میرے نام کا نعرہ نہ لگائیے، میں اسی وقت رہوں گا جب تک مصطفیٰ کا کلمہ جاری ہے۔ غلطی یہی ہو گئی، نعرہ میرے نام تو میں نہیں کھولا، سبحان اللہ نعرہ لگا رہے لوگ، نہیں، میرا نام اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک اسلام زندہ رہے گا، جب تک کردار زندہ رہے گا، جب تک اخلاق مصطفیٰ زندہ رہیں گے۔ تو میرے نعرے کے بجائے ایک بار اور نعرہ حیدری کہہ دو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ علی تو یہ نعرے کے سیکوینس کو یاد رکھو گے، آئندہ بھولو گے تو نہیں۔ ایک دم میں نے پہلی کتاب سے شروع کیا تاکہ کوئی ادھر ادھر نہیں جائے، دائیں بائیں نہ جائے، کوئی بھٹکے ادھر نہ جائے۔ مجھے برا لگتا ہے جب ہم لوگ اسلاف و اکابر کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں، جو انہوں نے کہا وہ کرتے رہو، دنیا میں بھی آپ کو فلاح ملے گی، آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ زور سے کہیے، اور زور سے کہیے۔ آج ہم ایک ولی کے عرس میں آئے ہوئے ہے نا، یہی مزار ہے، یہی آستانہ ہے، یہی روضہ ہے۔ بولیے آپ اتنا دھیرے سے کہہ رہے تھے، ڈنڈا لے کے بلائے گئے، کرائے پہ آئے ہیں کیا؟ وہی آیا ہے جسے اللہ کے ولی نے بلایا ہے۔ اللہ کے ولی کے بلانے کا زور سے کہتے سبحان اللہ، اور زور سے کہتے سبحان اللہ۔ تو اللہ کے ولی کے آستانے کے سامنے ہیں، کچھ منچ پہ ہیں، کچھ نیچے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں رسول کی امت میں ہیں، دونوں رسول کی امت میں ہیں،
دونوں رسول کی امت میں ہے نا؟ دونوں رسول کی امت میں ہے، اس لیے فرق نہیں پڑتا۔ مگر اگر ہم لوگوں میں سے کوئی ایک رسول کے کاندھے پہ ہو اور ایک رسول کے قدموں میں ہے تب فرق پڑے گا، تب فرق پڑے گا، تب فرق معلوم ہوگا۔ ابھی قدم رسول سے کچھ یہاں پر حضرات تشریف رکھتے تھے، شاید کسی لاحقے جو ہے مسئلے کی وجہ سے یہاں سے تشریف لے گئے۔ قدم رسول یعنی وہ جگہ جہاں رسول اللہ کے قدموں کے نشان ہے نا؟ ایک ہے قدم رسول، ایک ہے دستار رسول۔ اگر رسول اللہ کی دستار اور رسول اللہ کا قدم کے نشان جوتیاں ایک ساتھ رکھ دی جائیں تو میں پڑھے لکھے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ مجھے جلدی سے فیصلہ سناؤ کہ دونوں رسول کی ہے، دستار بھی رسول کی ہے، نالین بھی رسول کی ہے، دونوں کو رسول کی نسبت ہے، دونوں ساتھ میں رکھ دوں اور کہوں کہ بتائیے یہ دونوں میں بلند و بالا کون ہے؟ نالین اور دستار دونوں ساتھ رکھتے ہیں تو دستار زیادہ فضیلت کی باعث ہے نالین؟ بولیے، اتنا سیدھا سوال کر رہا ہوں میں تو پہلی کے بچوں کو کیا جاتا ہے۔ رسول کی دستار ہے اور رسول کے نالین ہیں، ویسے تو پوری کائنات ایک پلے میں رکھ دی جائے اور مصطفیٰ کریم کی نالین ایک پلے میں رکھ دی جائے، خدا کی قسم پوری دنیا مل کے نبی کے نالین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، علماء دیوبند کی کتاب ہے المحند علی المفند، اس کتاب